جاتا ہوں مولوی 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 کہہ تھک گیا ہے، اور مولوی کی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو مرضی آپ کی اپنی ہوتی ہے، مولوی صاحب کو نکاح پڑھال کے جلو مولوی صاحب ہن پچھو ذرا انڈیے دے کنجر آسن تو اس کا کم مکریا لاؤ دلیل۔ اور طلباء سے بھی کہتا ہوں، اور میرے بھائی ساتھی میں طالب علم میں آپ سے بھی کہتا ہوں، فضول کاموں میں مت الجھو۔ جو کام آج کل کرنے کا ہے اس کا کرو، قوم کی اصلاح کی بات کرو۔ گانا باجا میں کہہ کے 18 سال ہو گئے، حرام کہہ رہا ہوں کسن منی۔ اس ملک میں مرنا بھی عذاب، بیمار ہونا بھی عذاب، ایسے ہی ہے۔ گواہ یہاں موجود ہیں۔ کل میں 1-2 جگہ تعزیت کے لیے گیا تو بس انہوں خسر خسر علی علی، میں کہا خسر خسر نہ کرو، میں تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ میں پانی پینا بھی ناجائز اور حرام سمجھتا ہوں، پانی بھی نہیں پیوں گا، سادہ پانی بھی۔ ہمارا ایک شاگرد مولوی صاحب تھا، دوسرا لے آیا، میں نے کہا اتھے رکھ۔ میں مولوی صاحب گل سن، تو عمل نہ کرتا مجھ کو بھی نہ کرنا دینا، بس چپ۔ بھائی کم از کم خود عمل نہیں کرتے، جو کر رہا ہے اسے تو چھوڑو نا۔ میں کہہ کے تھک گیا ہوں، میرے تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے جب سنتا ہوں ایک نوجوان کا بھائی فوت ہو گیا۔ مجھے اس کے عزیز نے بتایا جی بیچارے کا ہمیں بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا جی، جمعرات آئی علی جمعرات پکا، جمعرات پکا۔ اس نے جمعرات قرض لے کے پیسے جمعرات پکائیے، پھر ان رشتہ داروں نے جا کے کھائی ہوگی۔ تم کسی کے حالات سے کیا واقف ہو؟ مجھ ہم درد ہو نا۔ اس دن میں اپنے عزیزوں میں تھا، میں گل سنو، رشتہ داروں کو آئندہ کوئی مسئلہ نہ دستا تجھے نہ من دیو مخ اور یہ کی مجھے جی دنیا اعتراض یہ کر دیے روکتا ہے جی، بلا تے زردے تے بریانیاں کو لو روکتے ہیں، کھانا کو لو ڈکتا ہے۔ میں کھانا کو لو نہ ڈکتا، میں نے ان سے کہا مجھ ہم درد ہو جڑا نا، بہت ہم درد ہو، تو اسے چاہیے کہ 2-3 دیگیں پکا کے ساتھ لائے نا، ادھر بیٹھ کے خود بھی کھائے ان کو بھی کھلائے۔ ان کے تمہیں پہ جاتے ہو۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، آپ کے علم میں جمعے کے بعد چلا گیا، جبوڑی ہمارے ماموں تھے، ان کے جنازے میں، خیر جنازے کے بعد دفن ہو رہے ہیں، باپ دفن کیا جا رہا ہے، ابھی قبر پہ تختے نہیں رکھے، پتھر نہیں رکھے، بیٹا ادھر پیچھے کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ ایک ہی کو پکڑتا ہے روٹی کھا کے جلیو، دوسرے کو پکڑتا ہے روٹی کھا کے جلیو، مجھے کہتا ہے پیر صاحب روٹی تیار ہے کھا کے جلیو۔ تو مجھے تو ایسے موقع کی تلاش ہوتی ہے، میں نے کہا برخوردار میرے بھائی، میں روٹی کھانے نہیں آیا، میں جنازے میں شرکت کرنے آیا ہوں۔ سنو، میں نے کہا اگر میں تیرے گھر میں روٹی کھاتا ہوں تو میں سور کیوں نہیں کھاتا، میں خنزیر کیوں نہیں کھاتا؟ یہ انسانیت ہے۔ ایک شخص کا باپ مرا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو کھینچ رہا ہے اور روٹی کھا کے چلے، اور میں اگر جا کے تجھ پہ گلا کرتا ہوں، مسلمانی چھوڑ، مجھے تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ دنیا والوں مجھے بتاؤ، ہم نے موت میں کہیں اسلام کو اپنایا ہے؟ حکمرانوں کی باتیں تو ہم کرتے ہیں جو کرتے ہیں، مجھے بتا میں نے اپنی شادی میں کبھی اسلام پہ عمل کیا ہے؟ موتوں پہ ہم نے عمل کیا ہے۔ اور صاف آپ سے کہوں کہ تھک گیا ہوں، ایک جگہ ہمارے عزیز ہی فوت ہوئے تھے، بعد میں ہم بیٹھے 2 یا 3 دن ہوگا، انہوں فروٹ آن کے رکھے دے۔ پہلی بات، مرنے والا جب مر جاتا ہے اس پچھو جڑ کے جان دے ہو وہ کس کے پیسے سے آتا ہے؟ یہ نہ گلاں تے غور کوئی نہیں کردا، ملانے فلانے، وہ کس کے پیسے سے آ رہا ہے؟
اگر وہ وارثوں کے پیسوں سے ہے تو آیا تمام ورثاء نے اس کی اجازت دی ہے؟ اگر نہیں دی تو وہ کھانا حرام ہے. اور اگر ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار کوئی نہیں. گپا تو نہیں، ہم نے دین کو گپ، اللہ نے اتنا آسان دین دیا تھا، انگریزوں کو ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کے ہم نے اپنے دین کا کباڑا نکال کے چھوڑ دی. مجھم درد ہے جو دیگیں پکا کے ساتھ لے جایا کرے، ان پہ اعتراض نہ کیا کرو جی فلانے نے گیا تو نہ دیتا. میں ایک دوسرے بھی رشتہ داروں کے گیا کل، انہوں کو میں جی ہر جمعرات پکتی آپ مجھ چنگا کر دے، جڑا کام کرنا دے وہ نہ کرے. لوگوں کو کھوال کے گالیاں کہنے ہو مرچا مچاسیاں بوٹی تھائی ہے بوٹی نہیں تھائی، مجھ کو پوچھے ہی نہیں، میں گیا فلانے کارڈ چھپتے ہیں، اس کا مطلب ہے پیو دے مرنا تو خوش ہویا ہے، مئو دے مرنا تو خوش ہویا ہے. تو میں بات کہہ رہا تھا، فروٹ رکھا ہوا ہے، میں اسی وقت پہنچا بیٹھا، فروٹ رکھا ہوا ہے. اتنے میں ضلع مانسرا کی ایک قداور شخصیت، میں پہلے بھی کہتا رہا سیاسی سماجی ہر لحاظ سے، مجھے کہتے ہیں بھتیجا آؤ آگے، آتے ہی السلام علیکم بیٹھے. پہلا اعتراض انہوں نے مجھ پہ کیا، تو بیٹھے نہیں دے کیا ہو رہے، ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو، ان گھر والوں پہ کرو. اساں آگے تسی فروٹ کھوا لو لوگوں کو تریے دے رہے، کڑی جہی لکھی دی ہے گل. اللہ کے واسطے مسلمانوں، مال و دولت والا تو کھلائے گا، غریب کے کرسی، غریبہ تو نہیں سوچی. پھر چاہیے نا محلے میں اگر کوئی غریب کے ہاں فوتگی ہو تو پھر سارے محلے والے مل کر اس کے گھر میں فروٹ پہنچایا کریں نا، تیسرے دن وہ اپنے مہمانوں کو کھلائے. ایک ایک گلیں عجیب. ہم نے اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. جو کرنے کے کام ہے وہ ہم کرتے کوئی نہیں کرنے کے وہ کرتے ہیں. پھر مجھ کو غصہ آ گیا کل، تو میں نے کہا یہ کرو گل سن، روٹی کھوال دے. ہاں جی، میں گڑ گلا نہ کھاندا، آنو 5-6 بکرے ذرا روٹی کھوال نہ پتہ لگے. آن 5-6 بکرے چاپا کنی کر تے روسٹ کنی کر، قورمے علیحدہ بنا. ہاں جی، سارے لوازمات پورے کرو. میں کھانا نہ کی نہ کھانا، ڈرامے کر دیو. جو راستے ہم بتاتے ہیں ثواب کے، ان پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ اکبر. وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے بھائی، ان کی والدہ فوت ہو گئی. آپ کو سنا دوں، کل ساتھیوں کو میں نے سنایا. والدہ فوت ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد، والد صاحب کی بھی فوت کی، کچھ عرصے بعد میرے پاس آئے، اندر بیٹھے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی. مجھے کہتے ہیں تو سب کو شاہ صاحب دا کسا نہ سناواں؟ میں سناؤ جی، بالکل سناؤ. میری والدہ فوت ہو گئی، شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا، ہم نے سارا کچھ کیا، لیکن میرے اندر میں آگ لگی ہوئی تھی، بڑا پریشان تھا. میں حضرت شاہ صاحب کے پاس آ گیا، آ کر ان سے کہا حضرت ماں مر گئی، جب میرے اندروں کو اگ لگی دی، مجھ کو تسلی نہیں ہوتی. شاہ صاحب آخیا جو بہت تسلی دیتی، میں آخیا جی مجھ کو نہیں ہوتی. انہوں نے آخیا اس طرح کر، ایسی جگہ جا جہاں لوگوں کو پانی کی تکلیف ہو، انہوں کو جل کے کنواں کھود کے دے دے، ان کے پانی کا انتظام کر دے. گل بڑے دلوں کو لگی. میں اٹھیا، میں گیا ایک جگہ تلاش کی، وہاں پانی کی لوگوں کو تکلیف تھی، بڑے مشکل سے وہاں کنواں کھدوایا. تو یہ وہ پرویز ہوتا تھا نا، اس کے دور کی بات ہے، جب بارود وغیرہ پہ بھی پابندیاں لگ گئی تھی. تو کنواں کھدوایا. تو شاہ صاحب یقین کر سو، جس دیہڑے پانی آیا نا، اس دیہڑے بڑے اندروں کو ٹھنڈ ملی. کر نہ تو کو کون ڈکتا ہے، جڑا کم کرنا دے کر. کتنے غریب مزدور باپ ہیں جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹی ہیں، ظالم سماج کی جہیز کی رسموں کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے. اس کے ہاتھ پیلے کرنا، اس کا گھر بس جائے گا، ساری زندگی تیرے ماں باپ کو ثواب ملے گا. کرنا کون ڈکتا ہے؟
جا پھر کسی مفتی سے بھی پوچھ، ایک فقیر شنکیاری میں جاہل ہے، وہ بیٹھا ہے، اسے مسئلہ کیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس سن۔ اللہ اکبر۔ اور آگے جا، ظالم سماج ہے، زمیاں تے فلانا تے اتنی نہ تے کرو تے تاں بیاہ کرساں کڑی دے ساں، ان کے ساتھ تعاون کر لینا، کون روکتا ہے تجھے؟ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور آگے جا، کسی کے سر پہ چھت نہیں ہے، اسے چھت ڈال کے دے دے، اس کے بچے چھت کے نیچے رہیں گے، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، تیری دنیا آخرت بن جائے گی۔ دعا تو اپنا گھر پہچانتی ہے، دعا کا گھر بنانا سیکھو۔ نہ ٹککتا، کتنے مجھ سے پوچھتے ہیں میں مدرسے دا نال نہ ہی نہ کہندا نہ مسجد دا نہ، تو بڑے حیران ہوندے ہیں یار یہ کیا ہے۔ لیکن آج ایک بات آپ کو کہتا ہوں، دیگاں سواد تو کو آرام نہیں آندا تو پھر ٹھیک ہے، دیگان قرضہ کہن کے نہ نہیں، کول پیسے ہیں اپنے ذاتی پیسے سے پھر دیگیں لانا، ہفتہ پورا امتحان ہوگا، کل سے امتحان شروع ہو رہے ہیں، تو طلباء باہر سے بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے، قرآن حدیث کی خدمت والوں کو لا کے کھلانا، تو وہ کس ڈکے آن کے کھوال، تو دیگ ہی پکانی ہے نا، آن کھوال رات ہیں، پوچھ نا، خام مخواہ جھگڑا نہ کرو، ہم سے پوچھو، الجھو نا، یا اپنی بات ہمیں سمجھا لو یا ہماری بات سمجھ جاؤ۔